جناب زینب کا عمل ہے، علماء نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر بی بی زینب اس عمل کو کر کے دیکھا جائے تو نتیجہ کیا ملتا ہے۔ نتیجہ سنیے گا، وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں کسی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جناب زینب گہوارے میں تھی، ولادت ہوئی ہے گہوارے میں تھی، تو امام حسین علیہ السلام سے ان سے بے پناہ عشق تھا، علیہ السلام بے پناہ عشق تھا۔ لیکن اس کے الگ الگ درجات ہیں، محبت الگ ہے، مودت الگ ہے، الفت الگ ہے، عشق الگ ہے، اس کے درجات ہیں۔ یہ تو اپنی اردو کی زبان ہے جہاں پہ سب کو کہہ دیتے ہیں محبت، یہ تو اردو کی زبان ہے جہاں پہ سب کو کہہ دیتے ہیں محبت، ورنہ سب کی الگ الگ کیفیت ہے، الگ الگ درجات ہیں۔ روایت میں کہ جناب زینب جس وقت گہوارے میں تھی تو امام حسین سے ان کو بے پناہ عشق تھا، اور عشق اتنا زیادہ تھا، اتنی زیادہ محبت تھی کہ اگر امام حسین گہوارے کے پاس ہیں تو زینب خاموش، نگاہیں حسین کو دیکھ رہی، اور اگر تھوڑا دیر کے لیے بھی امام حسین الگ ہو گئے، مثلا مسجد نبوی چلے گئے نانا کے ساتھ، تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نگاہیں زینب اپنے بھائی کو تلاش کرتی تھی اور بے پناہ ہوتی تھی۔ اچھا اسے تو کہہ دیں گے یہ گہوارے کا مسئلہ ہے، اب روایت سنیے، غضب کی روایت ہے، قیامت کی روایت۔ روایت میں ہے کہ جب جناب زینب سینے شعور کو پہنچ گئی، میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب سینے شعور کو پہنچی ہیں جناب زینب، اور اس کے بعد جب مصلی عبادت پر آتی تھی تو پہلے امام حسین سے ملتی تھی، یا یہ کہا جائے کہ امام حسین کو دیکھتی تھی، یا یہ کہا جائے کہ پہلے امام حسین کو سلام کرتی تھی، اس کے بعد نیت کر کے نماز شروع کرتی تھی۔ پہلے امام حسین کو دیکھا، ان کی زیارت کی، سلام کیا، جو بھی ان کا اپنی زندگی کا دستور رہا، پہلے وہ کیا، پھر نیت کر کے نماز شروع کر دی تھی، یعنی پہلے بھائی سے ملنا اور اس کے بعد نماز کا پڑھنا۔ علماء نے اس عمل پر ریسرچ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں جس لیے نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ علماء نے اس عمل پہ ریسرچ کیا کہ آخر جناب زینب نے یہ کیا کیوں؟ ہمارا اور آپ کا عمل تو ہے نہیں، اس لیے کہ یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کوئی بھی عمل عقل سے خالی نہیں، حکمت سے خالی نہیں، پہلا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ٹائٹلز جو ہیں، ان کے القابات جو ہیں وہ بھی قیامت کے، ایک جگہ پر ہے یہ نائبۃ الزہرا ہے، ایک جگہ پر ہے یہ ثانیہ زہرا، ایک جگہ پر ہے شریکت الحسین، ایک جگہ پر ہے شریکت الشہداء، ایک جگہ پر ہے عالمہ غیر معلمہ۔ تو یہ سارے کے سارے ٹائٹل ہمارے اور آپ کے دیے ہوئے جذبات والے نہیں ہیں، ذات بی بی زینب ایسی تھی کہ جو اس ٹائٹل کی مستحق تھی۔ تو اگر عقیلہ بنی ہاشم یہ عمل انجام دے رہی ہیں، پہلے بھائی کو دیکھ رہی ہیں، پہلے بھائی کو مثلا سلام کر رہی ہیں، پہلے بھائی سے ملاقات کریں، پھر مصلی پر آ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو علماء نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر بی بی زینب اس عمل کو کر کے دیکھا جائے تو نتیجہ کیا ملتا ہے۔ نتیجہ سنیے گا، تو علماء عارفین، عارف الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے، علماء عارفین جو بہت بلند درجے پر فائز ہیں، ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بھی اس چیز کو کیا، نیت کرنے سے پہلے روض حسین کی طرف مخاطب ہو کر دیتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اب اس کے بعد نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہا۔ تو علماء عارفین کا کہنا یہ ہے کہ اس ایک عمل کا اثر یہ ہوا ہمارا دل و دماغ نماز سے ہٹا نہیں، کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
ہوتا ہے. ہم نماز میں ہم ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے, فکر کہیں اور ہوتی ہے, روحیں کہیں اور ہوتی ہیں, دماغ کہیں اور کام کرتا ہے, خیالات میں ہزاروں خیالات آتے ہیں. اور ہمارا اسی لیے تو توضیح المسائل میں شکیات نماز ہے, اسی لیے تو توضیح المسائل میں نماز احتیاط ہے, اسی لیے تو توضیح المسائل میں سجدہ سہو ہے کہ بھول جاؤ تو یہ کر لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا. کیوں ہے؟ کیونکہ وسوسے اتنے آتے ہیں کہ نماز 4 رکعت سنبھالنا مشکل ہے. 4 رکعت نماز, 2 رکعت نماز سنبھالنا مشکل ہے. تو ان 4 رکعت نماز میں, ان 2 رکعت نماز میں کوئی وسوسہ نہ پیدا ہونے پائے. تو علماء عارفین نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ نیت کرنے سے پہلے امام حسین کے روزے کی طرف دیکھ کر کے السلام علیکم یا بات اللہ, پھر نیت کر کے نماز شروع کرو. حسین کے کیے ہوئے سلام کی برکت یہ ہے کہ تو نماز میرا مانگو. یعنی یہ جناب زینب کا عمل ہے جو ہمارے اعمالوں سے شیطانی وسوسوں سے دور کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد. اور ہمارا اب جناب زینب کا نام دیکھیں آپ. پہلے تو بتایا کہ نام کیا, وسیلے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ذات الگ شے ہے, ذات گرامی بی بی زینب کی الگ. پھر اس کے بعد جناب زینب کا ہم نے ایک عمل آپ کو بتایا کہ جناب زینب جو زندگی میں یہ عمل کرتی تھی. توجہ چالو. تیسری چیز آپ محسوس کریے کہ بی بی زینب کو جو نام ہے اس نام میں بھی ایک کیفیت ہے. اس نام میں بھی دیکھیے پڑھنا بہت کچھ ہے جب تک آپ ساتھ دیتے ہیں. اس لیے کہ جو ولادت کی تاریخیں ہوتی ہیں تو ہمارا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تاجد اطمینان سے بیٹھے ہیں, ایک صلوات پڑھ دیجیے بڑھ محمد. جناب زینب کے نام میں الگ کیفیت ہے. 2 چیزوں سے مرکب ہے یہ, زین اور اب, یعنی باپ کی زینت. قرآن کریم اٹھا کر کے آپ دیکھیں, پھر معصوم کی حدیث دیکھیں. قرآن کریم میں خداوند عالم نے کچھ چیزوں کی زینتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے زینت عطا فرمائی. مثلا قرآن کریم میں خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو کوکب, کواکب, ستاروں سے, نجوم سے زینت عطا فرمائی. جو کوکب ہے, جو ستارے ہیں, جو کہکشاں ہیں, جو نجوم ہیں, ہم نے ان کے ذریعے سے آسمان کو زینت عطا فرمائی. توجہ چاہ رہا ہوں, زینت عطا فرمائی. تو یہ زینت ظاہر کب ہوتی ہے؟ یہ آسمان کی زینت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جیسے اللہ نے ستاروں سے سجایا ہے, جسے کہکشاؤں سے سجایا ہے, جسے کوکبوں سے زینت عطا فرمائی, یہ زینت آسمان کب ظاہر ہوتی ہے؟ کب ظاہر ہوتی ہے؟ اگر کہہ دیا دن میں, تو دن میں تو ستارے نظر نہیں آتے. دن میں تو ستارے نظر نہیں آتے. تو یہ جو ستاروں کو اللہ سے, ستاروں سے اللہ جو آسمان کو زینت عطا فرمائی ہے, وہ کسی سے رات میں. رات میں آپ آسمان کی طرف دیکھیں, اگر بادل نہ ہو, موسم صاف ہو, تو عجیب ہی آسمان پہ زینت نظر آتی ہے, الگ ہی زینت نظر آتی ہے. وہ زینت دیکھ کر کے لگتا ہے کوئی خالق ہے جو جمال کو محبت کرتا ہے. معصوم کی حدیث ہے, ان اللہ یحب الجمال, بے شک اللہ جمال سے, خوبصورتی سے, حسن سے محبت کرتا ہے. حسن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ چہرے کے حسن کا مسئلہ نہیں ہے, قلب کے حسن کا مسئلہ ہے, باطن کے حسن کا مسئلہ ہے. اللہ جو حسن سے محبت کرتا, اس نے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا فرما دی. اب زمین کا بھی تو مسئلہ ہے نا, زمین کا بھی تو مسئلہ. ہم زمین پہ رہنے والے, رات میں دیکھا تو ایک مرتبہ سوچا کہ آسمان چمک رہا ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کتنا خوبصورت ہے آسمان, کتنا خالق اچھا ہے کہ جتنے آسمان کو بغیر سکون کے خلق کیا اور ستاروں سے زینت عطا فرما دی. تو جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس آسمان کی زینت کو دیکھ کر کے, تو آسمان والوں نے بھی تو سوچا ہوگا نا
کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جسے ہم زمین کی طرف دیکھیں تو زمین بھی چمکتی ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی وہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ آسمان والوں کے لیے بھی زمین کو زینت. معصوم کی حدیث سن لیجیے. معصوم فرما رہے ہیں خدا جس گھر میں، معصوم کی حدیث سنیں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، زینب سمجھا رہا ہوں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، خدا بند عالم اس گھر کو ایسا مزین کر دیتا ہے، اتنا منور کر دیتا ہے، اتنا چمکتا ہوا کر دیتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان چمکتا ہے ویسے ہی آسمان والوں کے لیے وہ گھر منور ہو جاتا ہے. بھائی ہمیں اپنے گھر کو منور کرنا ہے. آپ کو اپنے گھر کو منور کرنا، کیا کرنا؟ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. ہم نے آسمان کی زینت کو دیکھا تو ستاروں سے اللہ نے چمکتا ہوا کر دیا، مزین کر دیا. معصوم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا گھر منور ہو جائے، ویسے ستاروں کی طرح ہو جائے، چمکتا ہوا ہو، تو کیا کرو؟ تلاوت قرآن پڑھو. تو جب تلاوت قرآن کرو گے تو تمہیں چمکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آسمان والوں کو چمکتا ہوا نظر آئے گا. فرشتے کہیں گے کہ یہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. کیوں؟ کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے. اما ہماری گنہگار زبان پاک و پاکیزہ کلام کی تلاوت کر دے تو اللہ آسمان والوں کے لیے اس گھر کو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دکھا دیتا ہے. سوچنے والی بات ہے زینب کیا ہے؟ زینب عالمہ قرآن اپنی جگہ پر، لیکن جب باپ کی زینت بنی ہے تو ایسی کی زینت نہیں بنی ہے. معصوم نے فرمایا نحن قرآن ناطق، ہم قرآن ناطق ہیں. عزیزان گرامی، قرآن پڑھ کر کے اپنے گھر کو منور کرنا اور ہے، قرآن ناطق کی زینت بن کر کے زینب کہلا دینا اور ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور فرمایا قرآن ناطق کی زینت ہے جناب زینب اولیاء مقام. قرآن آواز دے رہا، متوجہ دے گا، قرآن آواز دے رہا کہ دیکھو تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر. توجہ چاہو. دیکھیے آیت جتنے ہم نے ترجمہ کر دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. متوجہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کس کنڈیشن میں کر رہے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے راحت میں کر رہے ہیں کہ بے چینی میں کر رہے ہیں. چوتھا مسئلہ جلدی کر رہے ہیں کہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں نا. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ساری کنڈیشنیں آئیں گی نا. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. پھر حدیث قدسی میں اللہ فرماتا یہ ہے تم ہمارا ذکر اپنوں میں کرو گے ہم تمہارا ذکر معصومین فرشتوں کے بیچ میں کریں گے. ابھی میں زینب تک آ رہا ہوں، غور فرمائیے گا. تم ہمارا ذکر اپنوں کے بیچ میں کرو گے، اپنے جیسوں کے بیچ میں کرو گے. ہم تمہارا ذکر کہاں کریں گے؟ فرشتوں کی بزم میں کریں گے، معصومین کی بزم میں کریں گے. اب چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام نے ایک شخص نے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیے یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے ہمارا ذکر کب کیا، کتنا کیا، کیسے معلوم ہو؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارا ذکر کب کیا، کتنا کیا، کیسے معلوم؟ چھٹے امام نے کہا سیدھا سا قانون بتائے دے رہا ہوں سمجھ لینا. یہیں سے آپ نماز شب کی بھی اہمیت سمجھیے گا، یہیں سے آپ تلاوت قرآن کی بھی اہمیت سمجھیے گا، یہیں سے آپ دعاؤں کی بھی اہمیت سمجھیے گا. شب جمعہ ہے، یہیں سے آپ ذکر پروردگار کرنے کی بھی اہمیت سمجھیے گا.
چھٹے امام نے سیدھا سا اصول بتا دیا. کہا کیا پوچھا تم نے؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. اللہ کا مسئلہ ہے. اچھا اللہ عادل ہے, اللہ وعدے کو پورا کرنے والا, ایسا تو ہے نہیں کہ لکھ دیا بھول گیا. ایسا بھی نہیں ہے کہے گا کہ ہم کریں گے لیکن کرے نا. کون جا رہا پوچھنے؟ اس لیے جہاں جانے کے لیے تیار کون؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کون جا رہا ہے پوچھنے اور جانے کے لیے ہے کون تیار؟ سب تو یہی رہنا چاہتے ہیں نا. تو وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں, پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں. اس نے کیا کہ نہیں کیا کیسے پتا چلے؟ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ وعدہ پورا کرے گا. اللہ عادل ہے, ظلم نہیں کرے گا. اس کا مطلب اگر اللہ نے کہا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے, تو یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا, کتنا کیا؟ چھٹے امام نے کہا بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے, قانون بتا دیتا ہوں. کہا مولا کیا؟ کہا بس اتنا دیکھ لینا تم نے اللہ کو کتنا یاد کیا. جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا ہی اللہ تمہیں یاد کرے گا. اب اگر کوئی نماز صبح نہ پڑھے, اب اگر کوئی تلاوت قرآن نہ کرے, اب اگر کوئی دعائیں نہ پڑھے, تو یہ اس کا ایک گھاٹا اپنی جگہ پر ہے. دوسرا گھاٹا یہ بھی ہے کہ جب یہ ذکر پروردگار کو فراموش کرے گا اللہ اس کے ذکر سے اس کو محروم کر دے گا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مرزا ابو القاسم قمی, ان کی کتاب ہے قوانین الاصول. بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مطلب لکھی ہوئی کتاب سلیبس میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں کسی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے, غور فرمائیے گا, جب ہمارے کوئی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے, جب ہمیں اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہوتی ہے, تو میں نام زینب سے وسیلہ بناتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے. دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ, نام زینب کو وسیلہ بناتا ہوں. نام انسان کی پہچان کا نام ہے, نام کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا, صرف اولاد آدم کہا جاتا, فرزند آدم کہا جاتا, تو پتہ بھی نہیں چلتا کس سے بات ہو رہی ہے. تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ پہچان ہے, آئیڈینٹی ہے. نام الگ ہے, ذات الگ ہے. ہمارا نام متحر حسین ہے, نام ہے, ذات ہم الگ ہے. مرزا ابو القاسم قمی رضوان اللہ علیہ کہتے یہ ہیں کہ جب ہمیں کسی دعا کو قبول کرانا ہوتا ہے تو میں نام زینب کو وسیلہ بنا لیتا ہوں. سوچنے والی بات ہے, جب نام دعا قبول کرا لیتی ہے تو ذات میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہوتا ہے. نام میں جب اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ وہ جناب زینب کو وسیلہ بنائے, اور اس کے بعد کہے کہ میرے معبود تجھے اس نام کا صدقہ ہماری دعا قبول کر لے, اس نام کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر لے, اور اللہ دعا رد نہ کرتا ہو, پھر اگر کوئی انسان ذات کا وسیلہ بنا دے, میرے معبود تجھے جناب زینب کی ذات کرامی کا واسطہ